السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سافٹ ویئر کوالٹی پہ کہ سافٹ ویئر کون سا سافٹ ویئر ہے جو اچھے کوالٹی کا ہوگا. شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں. ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں, اگر کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ کریں. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سافٹ ویئر کوالٹی, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوالٹی کیا چیز ہے, پھر اس کے بعد سافٹ ویئر کوالٹی ہوتی ہے. کوالٹی کیا چیز ہے کہ لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ یہ میری ریکوائرمنٹ کے مطابق صحیح کام کر رہا ہے کوئی بھی چیز, تو اچھے کوالٹی کا ہوتا ہے. اگر وہ آپ کی ریکوائرمنٹ پہ, آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ صحیح نہیں اترتا تو ہم کہتے ہیں یہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے. سیم سافٹ ویئر کوالٹی ہے. سافٹ ویئر کوالٹی کیا ہے؟ اگر ایک سافٹ ویئر فنکشن کرتا ہے, کام کرتا ہے آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق یا کسی بھی یوزر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق, تو وہ اچھے کوالٹی کا سافٹ ویئر ہے. سو کیا کہتا ہے؟ دا ایبلٹی آف دی سافٹ ویئر ٹو فنکشن ایز پر یوزر ریکوائرمنٹ. نیکسٹ کیا کہتا ہے؟ وین اٹ کم ٹو سافٹ ویئر پروڈکٹ یا سافٹ ویئر جو سمپلی سافٹ ویئر, اٹ مسٹ بی سیٹسفائی آل دی فنکشنلٹیز ریٹن ڈاؤن ان دی ایس آر ایس ڈاکومنٹ. ایس آر ایس سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ, جس میں ہم ریکوائرمنٹ لیتے ہیں. دیکھ لو, اگر آپ کسٹمر سے ریکوائرمنٹ لیتے ہیں اور اسی کے مطابق سافٹ ویئر بناتے ہیں تو وہ کسٹمر کے لیے اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر ہوتا ہے, نہیں تو وہ اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر پروڈکٹ یا سافٹ ویئر نہیں ہوتا. تو سمپل الفاظ میں سافٹ ویئر کوالٹی وہ سافٹ ویئر اچھی کوالٹی کا ہوگا اگر وہ فنکشن کرتا ہے جو ریکوائرمنٹ اپنے یوزر سے لیے ہیں یا جو اس نے کرنے چاہیے اس کے مطابق, تو وہ اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر ہے. بہت سارے ماڈل پریزنٹ کیے گئے ہیں سافٹ ویئر کوالٹی کے. جو فیکٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے, لیکن جو ان میں سے کلاسک جو بہترین ماڈل ہے جو ان سب چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے, وہ میکال نے سجیسٹ کیا تھا, اور اس میں سے 11 فیکٹرز ہیں ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, بہت سارے ماڈل پریزنٹ ہوئے ہیں, 2-3 ہم لاسٹ میں دیکھ بھی لیں گے, باقی مطلب ان کے نام بتا دوں گا, باقی آپ لوگ خود پھر اس کو سرچ آؤٹ کر لیں. تو جو میکال نے سجیسٹ کیا تھا جو ماڈل, اس میں ٹوٹل 11 فیکٹرز ہیں, لیکن ان کو گروپ کیا گیا ہے 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں. سب سے پہلا کون سا؟ پروڈکٹ آپریشن, پھر پروڈکٹ ریویژن, پھر پروڈکٹ ٹرانزیشن. آپریشن میں وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آپریٹ کرنے میں ہیں. ریویژن میں اگر کوئی لیٹ سپوز مینٹینیبلٹی آتا ہے, چینجز آتے ہیں, تو وہ ریویژن ہے. ٹرانزیشن کیا ہے؟ ٹرانزیشن یہ اگر کوئی چیز ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جاتی ہے تو وہ ٹرانزیشن ہے. تو اب ذرا ایک ایک کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے پروڈکٹ آپریشن کے جو فیکٹر ہیں. پروڈکٹ آپریشن میں ایٹ ڈیل ود دی ریکوائرمنٹ دیٹ ڈائریکٹلی افیکٹ دا ڈیلی آپریشن آف دا سافٹ ویئر. سمپل الفاظ میں وہی چیز کہ یہ ان ریکوائرمنٹ پہ ڈیل کرتا ہے جو کہ سافٹ ویئر کو آپریٹ کرنے میں ڈیلی افیکٹ کر سکتا ہے. سب سے پہلی چیز کریکٹنیس ہے. کریکٹنیس کس چیز کو کہتے ہیں؟ the application should be correct in term of its functionalities. جو ایکسپیکٹیشن ہے, جو کہ یوزر چاہتا ہے, انہی فنکشنلٹیز کو وہ صحیح طریقے سے پرفارم کرے. various requirement as specified in this SRS document have been correctly implemented. نیکسٹ چیز کیا ہے کہ جو چیزیں ایس آر ایس ڈاکومنٹ میں اسپیسیفائی کی گئی تھی, جو ریکوائرمنٹ, ان کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا ہو تو وہ کریکٹ سافٹ ویئر ہے. ریلائبلٹی, it is made in term of working of the project under different working environment and different condition. اگر ایک سافٹ ویئر ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں اور انڈر دی ڈفرینٹ کنڈیشن صحیح طریقے سے کام کر رہے تو ایک ریلائبل سافٹ ویئر ہے. یا دی سافٹ ویئر ایز پرفارمنگ ریکوائرڈ فنکشن انڈر ڈفرینٹ سینیریوز اینڈ کنڈیشن, تو پھر بھی سیم چیز ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ہر حالت میں اگر آپ کے پاس صحیح کام کر رہے ہیں نا تو مینز وہ ریلائبل ہے. ایفیشینٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایٹ ڈیفائن دی اماؤنٹ آف ورک دا سافٹ ویئر کین ڈو اینڈ ڈیفائن ٹائم فریم ود منیمم ریسورسز یوز. اگر ایک سافٹ ویئر جو ہے نا وہ کم سے کم ریسورسز مطلب لیٹ سپوز پاور ہو گیا, میموری ہو گیا, ٹائم ہو گیا, ان کو کم سے کم یوز کرتے ہوئے آپ کا ریکوائرڈ کام کریں تو وہ ایفیشینٹ سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, پہلا تھا کریکٹ, اگر وہ صحیح طریقے سے کام کریں اور جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کے مطابق. ریلائبل, وہ ہر کنڈیشن اور ہر سینیریو یا ہر انوائرمنٹ میں آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کام کرے. ریلائبل. ایفیشینٹ,
اگر کم ریسورسز اور کم میموری کم ٹائم کو یوز کرتے ہوئے آپ کا ریکوائرڈ کام کرے تو وہ ایفیشینٹ ہے. انٹیگریٹی اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے. دس ڈیل ود دی سافٹ ویئر سسٹم سیکیورٹی ٹو پریونٹ ایکسیس ٹو اناتھرائزڈ ایکسیس, جو جس کو اتھرائز نہیں ہے وہ اس کو ایکسیس نہ کر سکے. آلسو ٹو ڈسٹنگوش بٹوین گروپ آف پیپل ٹو بی گیون ریڈ ایز ویل ایز رائٹ پیمنٹ. مطلب یہ کہ سمپل الفاظ میں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے جو ان اتھرائزڈ ایکسیس کو روک سکے. اب وہ سافٹ ویئر اس کی انٹیگریٹی اچھی ہوگی اگر وہ سیکیور ہو. تو ہاؤ سیکیور دا سافٹ ویئر از ان ٹرم آف ایکسیس اتھرائزیشن اینڈ پرسنل ڈیٹا لائک پاسورڈ. ٹھیک ہے. یوزیبلٹی ایٹ ڈیفائن ہاؤ یوزر فرینڈلی دا سافٹ ویئر از, مطلب اس کا لیٹ سپوز اگر انٹرفیس کی بات کر لیں وہ کتنا آسان ہے, اس کو مزید رجسٹریشن, اس کا لاگ ان, مزید آگے جا کے ڈفرینٹ پیجز ایکسیس کرنا اس کا آسان ہے, تو مینس وہ یوزیبل ہے وہ سافٹ ویئر. یوزیبلٹی ریکوائرمنٹ ڈیل ود دی اسٹاف ریسورسز نیڈیڈ ٹو ٹرین اے نیو امپلائی ان ٹو آپریٹ دا سافٹ ویئر سسٹم. لیٹ سپوز ایک چیز اگر مشکل ہو نا اور نان آئی ٹی بندے کو آپ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں تو اس کے لیے اس کو یوز کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو کتنا یوزیبل ہے آپ کا سافٹ ویئر. اب یہ 6 وہ تھے جو کہ ہمارے پاس آپریشن میں تھے, پروڈکٹ آپریشن کے فیکٹر تھے. صحیح ہے. انٹیگریٹی سیکیورٹی سے, یوزیبلٹی کتنا یوزیبل ہے, ایفیشینٹ کتنے کم ریسورسز میں کرتا ہے, ریلائبل یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈر ڈفرینٹ انوائرمنٹ یا سینیریو یا کنڈیشن میں صحیح کام کرے, اور کریکٹنس یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیے گئے اور وہ صحیح طریقے سے کام کرے. اب ریویژن میں کیا ہے, مینٹینیبلٹی مینز کہ اس میں اگر کوئی نیو آپ چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس پروڈکٹ کے اندر تو وہ آسان ہو, یا لیٹ سپوز کوئی ایرر آتا ہے اس کو نکالنا آسان ہو, نیو فیچر یا کوئی انہینسمنٹ کروانی وہ آسان ہو. Maintainability, new tasks can be easily added to the product and the functionalities of the product can be easily modified. How easily the software can be maintained in terms of enhancement, new feature یا bug fixes. ٹھیک ہے. Flexibility, flexibility یہ ہے کہ کتنا ایزیلی آپ اس کو modify کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. Should be flexible enough to modify, adaptable to other product with which at need interaction. اگر کسی اور سافٹ ویئر کے اندر آپ اس کو انٹیگریٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آسان ہو. should be easy to interface with other standard third party components, دوسروں کے ساتھ بھی انٹرفیس کرنا آسان ہو. تو فلیکسیبل مینس کہ وہ موڈیفائی کرنا, کسی اور کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا, تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کمپوننٹ کے ساتھ اس کا انٹرفیس کرانا آسان ہو. ٹیسٹیبلٹی مینز یہ کہ اس کو ٹیسٹ کرنا, اس کے اندر ڈیفیکٹس فائنڈ کرنا آسان ہو. The system should be easy to test, find defects. If required, should be easy to divide into different modules for testing. How easy it is to the software and to what extent it can be tested. ٹیسٹ کرنا کتنا آسان ہے, موڈیفائی کرنا کتنا آسان ہے, انہینسمنٹ, نیو فیچر یا بگز نکالنا کتنا آسان ہے. یہ 3 ڈفرینٹ ریویژن میں آتے ہیں. اب 3 ایسے ہیں جو کہ ٹرانزیشن میں آتے ہیں. پورٹیبلٹی یہ ہے کہ آپ اس کو کتنی ایزیلی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں آن دی ڈفرینٹ انوائرمنٹ. لیٹ سپوز ونڈوز پہ, لینکس پہ, یونکس پہ, سولرس پہ, میک پہ, کتنا ایزیلی ہر ایک پہ پورٹیبل ہے. ہو ایزیلی دا سافٹ ویئر کین بی ٹرانسپورٹڈ اینڈ رن ان ڈفرینٹ انوائرمنٹ لائک آپریٹنگ سسٹم. یہ صحیح ہے. ریوزیبلٹی کیا ہے, لیٹ سپوز آپ نے یہ سافٹ ویئر بنائے, اب یہ باقیوں کے اندر ری یوز کرنا کتنا آسان ہے. اگر اس کا کوئی ماڈیول کہیں اور آتا ہے ادھر اس کا یوز کرنا کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ریوزیبلٹی کیا چیز ہے کہ یہ وہ فیکٹر ہے کہ ان کو یوز کرنا کتنا آسان ہے. یہ لیٹ سپوز کوئی ایسا ماڈیول جو آپ نے ادھر بنایا ہے وہ کسی دوسرے پروجیکٹ میں یوز کرانا کتنا آسان ہے. دس فیکٹر ڈیل ود دی یوز آف سافٹ ویئر ماڈیولس اوریجنلی ڈیزائن فار ون پروجیکٹ اینڈ اے نیو سافٹ ویئر پروجیکٹ کرنٹلی بینگ ڈیولپڈ. صحیح ہے. The reuse of software is expected to save development resources, بالکل, shorten the development period and provide higher quality module. Let's suppose اگر آپ کے پاس آلریڈی ایک سافٹ ویئر ماڈیول پڑا ہوا ہے تو لازمی بات ہے وہ آپ کا ٹائم بچائے گا, ریسورسز بچائے گا, کاسٹ بچائے گا, یہ ساری چیزیں. انٹر آپریٹیبلٹی کیا ہے. آپریبلٹی یہ ہے کہ لیٹ سپوز one system to another system should be easy for the product to exchange data or services with other system. میں کوئی چیز ایسی ہے جو کہ ایک سسٹم پہ ہوئے, اب اس کو میں ٹرانسپورٹ کروانا چاہتا ہوں کسی اور سسٹم میں, تو کتنا ایزیلی یہ چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرواتا ہے. سروسز ہو گئی, ریسورسز ہو گئی, فائلز ہو گئی, یہ ساری چیزیں کتنی ایزیلی شیئر ہوتی ہیں. تو یہ انٹر آپریبلٹی ہے.
ایک اور چیज़ یہ है कि लेट सपोज इसका लोअर वर्जन है, उसके साथ ही कितना इजीली इंटरेक्ट करवाता है, क्या वो इस पर रन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये इंटर ऑपरेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी, दूसरे डिफरेंट जो आपके पास इन्वायरमेंट है उनके अंदर कितना इजीली ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कितना इजीली रीयूज़ हो सकते हैं, रीयूजिबिलिटी, कितना इजीली दूसरे सिस्टम के साथ ये चेंज करवा सकते हैं अपनी सर्विसेज या डेटा को, ये इंटर ऑपरेटिबिलिटी है। तो ये 9 डिफरेंट फैक्टर्स थे जो कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हुए थे, ठीक है। इसके अलावा बाकी ये कुछ मॉडल हैं, बोहेमियन क्वालिटी मॉडल, ड्रोमिक क्वालिटी मॉडल, ये मॉडल आप लोगों को ये लिंक गिवन है, इधर से आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और लाजमी कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।